اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک بھی کر لیں۔ میں اس کر رہا تھا کہ اس سلسلے کو ہم شروع کریں خلافت راشدہ سے، تو جب ہم اسے خلافت راشدہ سے شروع کر رہے ہیں تو لازماً پہلا نام جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوگا، اس لیے وہ پہلے تھے، خلیفہ اول تھے، پہلے خلیفہ راشد تھے، اور ان کے اپنے قول کے مطابق وہ خلیفۃ اللہ نہیں تھے بلکہ خلیفۃ الرسول تھے، خلیفۃ الرسول تھے۔ تو میں تھوڑا سا اس موقع پہ یہ چاہوں گا، یہ شجرہ جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ ہے، اور اس وقت یہ کافی چھوٹا ہے، میں اسے بڑا کر رہا ہوں تاکہ مطلب یہ زیادہ آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے۔ جی کچھ بڑا ہوا ہے، تھوڑا سا اور بڑا کر دیتے ہیں۔ جی ہم اس سلسلے کو شروع کریں گے وہاں سے جہاں سے قبیلہ قریش شروع ہوا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں سے اس سلسلے میں ایک صاحب گزرے ہیں عدنان، اور اس سلسلے میں کافی آگے جا کے ایک صاحب گزرے جن کا فہد بن مالک نام تھا، اور انہی کو قریش کا لقب بھی ملا تھا۔ تو اس وہاں سے جو نسل چلی ہے وہ قریش کہلائے ہیں۔ اس کو اگر دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح قریش کی بیٹی یعنی فہد بن مالک کی بیٹی غالب کے لوئی کے کعب سے مرہ بن کعب، اور پھر کلاب، اور کلاب کے بیٹے کلاب کے بیٹے قصی کے بیٹے عبد المناف کے بیٹے ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، اور عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ ہے۔ اب میں دوسرا آپ کو دے رہا ہوں، یہ اب دیکھ رہے ہیں کہ اسکرین جو ہے یہ تبدیل ہو گیا، جو میں نے شیئر کیا تھا اسکرین تبدیل ہو گیا ہے۔ یہ نیا اسکرین جو ہے اس پر اب آپ دیکھیں کہ قریش کے اولاد میں سے ایک حصے میں ایک آئے ہیں صاحب مرہ بن کعب۔ مرہ کے دو بیٹے، ایک کا نام کلاب اور دوسرے کا نام تیم۔ تو یہ تیم کے سلسلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور کلاب کے سلسلے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ ان دونوں کا تعلق جو ہے عام طور پر کہہ دیا جاتا ہے، تذکرہ ہوتا ہے اور بالکل صحیح بھی ہوتا ہے کہ مطلب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق جو ہے قبیلہ بنو تیم سے تھا، اور یہ بات اپنے راج بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس سے اگر یہ آپ کو ویژول سامنے رہے تو اس میں بہتر اندازہ ہوتا ہے کہ ان دونوں کا تعلق بظاہر کتنا قریبی تعلق تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے تھے آپ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو ہوئی ہے وہ سن 571 ایڈی میں عیسوی میں ہوئی ہے، اور آپ حضرت ابوبکر جو ہے سن 573 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوئی، تقریباً 2.25 سال چھوٹے تھے، اور بہت قریبی دوست تھے ابتدا سے، اور ہر جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نظر آئے ہیں آپ کو اپنا فرمانا یہ ہے کہ میں کسی جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الگ نہیں ہوا سوائے ایک آدھ ایسے مقامات کی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا تھا کسی کام سے مجھے بھیج دیا۔ فضیلت کے اعتبار سے سب سے پہلے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تو مردوں میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی بی بی خدیجہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور لڑکوں میں بچوں میں سب سے پہلے جو تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مردوں میں سب سے پہلے جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ تاجر تھے، خاص دولت مند آدمی تھے، ان کی دولت کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ تقریباً 40,000 درہم ان کے پاس موجود تھے، اور یہ ساری دولت جو ہے وہ اسلام کے لیے صرف ہو گئی۔ اس میں سے بڑا حصہ جو ہے وہ انہوں نے غلاموں کو خرید کے، ایسے لوگوں کو جو مسلمان ہو گئے تھے اور غلام تھے ان کو خرید کے آزاد کر دیا تھا۔
اور سب سے نمایاں نام اس میں جو ہے وہ حضرت بلال حبشی کا ہے. یہ ابو جہل کے غلام تھے اور وہ خاصی سختی کرتے تھے ان کے اوپر. ابو کے صدیق رضی اللہ عنہ جو نے خریدنا چاہا تو اس نے ظاہر بہت زیادہ قیمت مانگی، لیکن آپ نے زیادہ قیمت دے کے بھی ان کو خرید کے اور آزاد کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے پہلے ایمان لانے والے مرد یہ تھے، بات میں نے عرض کی، اور ان کے چونکہ تعلقات بہت تھے، تجارت کے حوالے سے لوگوں پہ ان کا اثر بھی تھا اور بڑے نیک آدمی کے طور پر مانے جاتے تھے، لہذا ان کے کہنے پہ بہت سے لوگ جو ہیں انہوں نے ایمان قبول کیا. اور بڑے اہم لوگ جو ابتدائی مسلمان ہیں ان میں حضرت عثمان بن عفان، حضرت طلحہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، یہ حضرات جو ایسے تھے، اور اس کے علاوہ اور بہت سے لوگ جنہوں نے جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے پہ اسلام قبول کیا. آپ کی فضیلت ایک اس اعتبار سے بہت زیادہ سمجھ جاتی ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے کے معاملے میں بڑے سرگرم تھے. یعنی دو مواقع ایسے ہیں جس میں بہت سے لوگ ہل کے رہ گئے، لیکن آپ نہایت ثابت قدم اور نہایت صاحب ایمان ثابت ہوئے. خاص طور سے ایک موقع تو معراج کا تھا جب کفار نے آگ سے آپ سوال کیا کہ کیا مطلب آپ لیجیے، آپ کے صاحب تو اب دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ آسمانوں کی سیر کر آئے ہیں، تو آپ نے کسی جھجک کے بغیر یہ فرمایا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو یقیناً وہ سیر کر آئے ہیں. اور اسی تصدیق کی بنیاد پہ آپ کو صدیق کا لقب ملا. میں لقب کے بارے میں بھی عرض کرتا ہوں تھوڑی دیر میں، اس لیے کہ ان کا نام اور لقب میں تھوڑی سی اور گنجائش ہے. تو اور دوسرا واقعہ تصدیق کے حوالے سے جو بڑا اہم واقعہ ہے وہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ ہے، جب کافی اچھے اور بڑے بڑے صحابہ جو ہیں وہ ان شرائط پہ ان کا دل بڑا تنگ تھا اور وہ کافی مطلب پریشان تھے. بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گفتگو بھی کی آپ سے، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اس وقت ان کا جواب یہ تھے کہ بھی وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے. یہ شرائط جیسے بھی ہیں اگر انہوں نے قبول کرنی ہے تو یہ ٹھیک ہے. یہ الگ بات ہے کہ بعد میں ثابت ہوا کہ صلح حدیبیہ کی شرائط جو بظاہر مطلب مسلمانوں کے خلاف تھی وہ اصل مسلمانوں کے حق میں ثابت ہوئی. تھوڑا سا میں نے چونکہ بات بھی شروع کر دی تھی اسے پورا کر لوں. صدیق آپ کو لقب ملا اس موقع پر جب آپ نے معراج کے واقعے کی تصدیق کی. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیح نام جو ہے وہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے. آپ کا نام تھا عبداللہ، اور آپ کے والد جو ابو قحافہ کے نام سے مشہور ہیں ان کا نام تھا عثمان. دونوں اپنی کنیتوں سے مشہور ہوئے. عثمان جو ہے وہ ابو قحافہ کے نام سے، اور ان کے بیٹے عبداللہ جو ہیں وہ ابوبکر کے نام سے. ایک لقب ان کا عتیق بھی تھا. عتیق جو ہے، عتیق کے معنی ہوتے ہیں آزاد کے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانا یہ تھا کہ یہ نار جہنم سے آزاد ہیں، اس لیے عتیق ہے. تو اب ایک تو ان کا نام ہوا عبداللہ، دوسرے ان کی کنیت کہلائی اونٹوں کے تعلق کے حوالے سے ابو بکر، تیسرے ان کا ایک لقب ہوا عتیق، اور چوتھا ان کا لقب ہوا جو بہت معروف ہوا وہ ہوا صدیق. اور صدیق کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ کس موقع پہ ملا. تو حضرت ابوبکر صدیق جو ہے یہ اپنی کنیت اور اپنے لقب سے پہچانے جاتے ہیں. ان کا نام جو ہے بہت سے لوگوں کے علم میں ہے ہی نہیں کہ ان کا اصل نام کیا تھا. اصل نام عبداللہ تھا ان کا. خیر، تو میں اس کہہ رہا تھا کہ آپ کی جو فضیلتیں میں بیان کر رہا تھا اس میں یہ تھا کہ ہر موقع پہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق فرمائی. سفر ہجرت کے ساتھی تھے، ثانی الحسنین کا ہے قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ثانی الحسنین کا خطاب دیا. انفاق کے اعتبار سے میں اس کہہ چکا ہوں کہ ان کے پاس خاصی دولت تھی، اور وہ دولت زیادہ تر کیا تقریباً سبھی انہوں نے اسلام کی خاطر صرف کر دی. ایک بہت بڑا اور مشہور واقعہ ان کا غزوہ تبوک کے موقع پہ ہے، جہاں مطلب یہ مال و دولت کی اور سامان جنگ کی بہت کمی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اپیل کی تھی کہ جتنا زیادہ سے زیادہ دے سکیں دیں. اور اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے تھے، اور اس وقت ان کا خیال یہ تھا کہ شاید میں آج ابوبکر سے آگے نکل جاؤں،
لیکن یہ اپنے گھر کا سارا سامان لے رہے تھے. اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی گھر کے لیے بھی کچھ چھوڑ کے آئے ہو، تو آپ نے فرمایا کہ بس اللہ اور اس کے رسول کے لیے کافی ہے. اور اسی کو علامہ اقبال نے نظم کیا تھا کہ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے اللہ خدا اور رسول بس. تو انفاق کا حال یہ تھا آپ کا کہ آپ نے اپنا سارا مال جو ہے، جو کچھ آپ کے پاس تھا، وہ سب نچھاور کر دیا تھا دین اسلام پہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی ایک بیٹی کی شادی بھی ہوئی تھی، بی بی عائشہ آپ کی بیٹی تھی. آخر وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں کھلنے والے تمام گھروں کے دروازے بند کروا دیے تھے. صرف ایک دروازہ کھلا رکھنے کی گنجائش تھی اور اجازت تھی، وہ تھی حضرت ابوبکر کا گھر. آپ کی بیماری کے دوران، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے دوران امامت نماز کے لیے آپ نے حکم دیا تھا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور بلکہ ایک نماز تو ایسی بھی ہوئی جس میں آپ نے امامت شروع کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے درمیان تشریف لائے، اور آپ نے مطلب کوئی آہٹ سن کے یہ ہوا کہ ان سے پیچھے ہو جائیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کرتے ہیں کہ نہیں آپ کہیں، آپ کے برابر آ کے بیٹھ کے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سے نماز پڑھ رہے تھے وہاں سے نماز شروع کی. یہ انہوں نے کھڑے ہو کے ان کے برابر میں ان کی اقتداء کی، اور باقی جو مقتدی ہیں انہوں نے ابوبکر کی اقتداء کی. تو اس طرح سے امامت نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں بھی ان کی عدم موجودگی میں آپ امامت کرتے رہے. اور کہا جاتا ہے کہ کل تقریباً 17 نمازیں ہیں شاید جو آپ نے جن کی امامت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، یعنی ان کی بیماری کے زمانے میں. یہ صورتحال تھی، یہ اس شخصیت کی جس کو آپ کے بعد خلیفہ بننا تھا. میں پچھلی مرتبہ تذکرہ کر چکا تھا خلافت کے سلسلے میں، اور اس میں بہت تفصیل سے ہے، شاید میں اب بھی نہ جاؤں، کہ خلافت کے معاملے پہ کچھ مشکل پیدا ہو گئی تھی، اس لیے کہ ایک گروہ انصار کا جو ہے وہ سقیفہ بنی ساعدہ میں اکٹھا ہو گیا تھا، اور وہاں وہ تقریباً یہ طے کر چکے تھے کہ انصار میں سے خلیفہ بنایا جائے گا. اطلاع ملی تو یہ 3 صحابی، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اور حضرت ابوعبیدہ بن جراح جو ہیں، یہ وہاں پہنچے، وہاں گفتگو ہوئی، کافی لمبی چوڑی بحث ہوئی، اور آخر میں بہرحال مطلب کہ حضرت ابوبکر کو خلیفہ چن لیا گیا. اس موقع کی تفصیل بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے اس کی، اس لیے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی آخر میں، چونکہ جب بیعت ہو گئی اور سب متفق ہو گئے تو کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جس کو مطلب خاص طور سے ریکارڈ کیا جائے. یہ درست ہے کہ سعد بن عبادہ کی خلافت پہ انصار تقریباً متفق ہو چکے تھے، اور تھوڑا سا ان کے دل میں رنجش تھی اس بات کی، لیکن اس میں 2 روایتیں سامنے آتی ہیں. ایک روایت تو یہ کہ وہ دوسرے دن آئے اور انہوں نے بیعت کر لی، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ انہوں نے کافی عرصے تک بیعت نہیں کی، یا شاید بیعت کی ہی نہیں انہوں نے، اور حضرت ابوبکر نے انہیں چھوڑ دیا کہ انہیں رہنے دو ان کے ہاتھ پہ. مجھے یہاں یاد آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت ہجرت فرمائی تھی مکے سے مدینہ کی طرف، اس وقت اوس اور خزرج میں آپ کے آنے سے پہلے اتحاد ہو گیا تھا، اور یہ طے ہو گیا تھا کہ ان کا ایک بادشاہ ہوگا، اور اس بادشاہ کا نام بھی طے ہو گیا تھا، وہ عبداللہ بن ابی تھا. اس کے لیے تاج تک بنوا لیا گیا تھا. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ہوا تو ظاہر وہ سارا معاملہ گڑبڑ ہو گیا، اور عبداللہ بن ابی جو ہے اس کے دل میں اس کی وجہ سے اتنی زیادہ کدورت پیدا ہوئی کہ وہ رئیس المنافقین کہلایا، اور آخر وقت تک وہ اس بات کو بھول نہیں پایا کہ اس کی بادشاہت کو اس سے لے لیا گیا ہے. مجھے کچھ تھوڑی سی سعد بن عبادہ بہت بڑے درجے کے صحابی تھے، میں کسی گستاخی کو مرتکب نہیں ہونا چاہتا قطعی طور پہ، اور نہ ہونا چاہیے کسی کو بھی، لیکن یہ کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ چونکہ انہیں یہ محسوس ہوا کہ وہ خلیفہ شاید ہو چکے تھے اور اس کو چھین لیا گیا، تو جو انقباض ان کے دل میں آیا وہ بات بالکل فطری ہے اور سمجھ میں آتی بات.
بہرحال انہوں نے کوئی فساد کھڑا نہیں کیا. اگر وہ بات انہیں کسی وجہ سے پسند نہیں بھی آئی تو اس بات کو خاموش رہ گئے اور کوئی ان کی وجہ سے کوئی مشکل پیش نہیں آئی. دوسرا معاملہ جو تھا وہ تھا حضرت علی کا. ان کے بارے میں کافی باتیں ہوئی ہیں بہت اطراف سے، اور اس حد تک ہوئی ہیں کہ مسلمانوں میں ایک بڑا فرقہ وجود میں آ گیا بعد میں. اس وقت تو نہیں ہوا، لیکن بہت سی اور وجوہات کی بنیاد پہ اور اس وجہ سے بھی ایک فرقہ وجود میں آ گیا جنہیں جو شیعہ کے نام سے منسوب ہے. اور ہاں، حضرت علی کے بارے میں عرض کیا جاتا ہے کہ اس بارے میں کافی مطلب مسائل کھڑے ہوئے بعد میں، لیکن اس میں روایتیں بہت کئی ہیں، 3-4 روایتیں ہیں. میں سب کو بیان کرتا ہوں. ایک روایت تو یہ ہے کہ تیسرے دن حضرت علی حضرت ابوبکر کے پاس آئے اور انہوں نے سے بیان کیا کہ جناب مجھے آپ کی خلافت پہ کوئی اعتراض اور کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن مجھے شکایت یہ رہی کہ مشورے میں ہمیں شامل کیوں نہیں کیا گیا. تو حضرت ابوبکر نے انہوں نے سمجھایا کہ جس وقت جو صورتحال تھی اس وقت مشورے میں شامل کرنے کی گنجائش ہی نہیں تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز تکفین کے معاملات میں آپ لوگ پھنسے ہوئے تھے اور میں بھی نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن اختلاف کی صورتحال ایسی سامنے آئی کہ مجھے جانا پڑا، اور اس جانے کی وجہ سے مطلب یہ ہوا کہ فوری طور پر فیصلہ کرنا پڑا. کسی خاص وجہ سے آپ لوگوں کو اگنور نہیں کیا گیا. یہ بات حضرت علی نے قبول فرما لی اور بیعت کی، اور پھر تمام جو مطلب عرصہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلافت کا ان کے ساتھ شریک رہے، مختلف عہدے انہوں نے سنبھالے اور بڑے مطلب بہتر طریقے سے وہ سارے کام سر انجام دیتے. ایک روایت تو یہ ہے. ایک اور روایت جو ہے وہ تھوڑی سی کمزور ضرور ہے، لیکن وہ یہ ہے کہ آپ نے یعنی حضرت علی نے اسی دن مطلب یہ ہے کہ بیعت کر لی تھی جس دن باقی لوگوں نے کی تھی، ان پہلے ہی دن. تیسری روایت یہ ہے کہ آپ نے انتظار کیا بی بی فاطمہ کے انتقال کے بعد پھر آپ نے بیعت کی ہے، یعنی 6 مہینے بعد ان کا انتقال ہوا ہے، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور اس کے بعد پھر آپ نے بیعت کی ہے. واللہ عالم، میں یہ کہنا مشکل ہے کہ اس میں سے کون سی بات صحیح ہے. یہ 3 و 4 روایتیں آتی ہیں، لیکن زیادہ امکان اس بات کا لگتا ہے کہ آپ نے تیسرے دن ہی بیعت کر لی تھی، اس لیے کہ اس کے بعد امور خلافت میں وہ حضرت ابوبکر کے ساتھ رہے، ان کا ساتھ دیا انہوں نے. اور جس درجے کے وہ صحابی تھے حضرت علی، ان سے اس بات کی توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ اپنے دل میں کدورت 6 مہینے تک اس طرح سے رکھیں گے اور خاموش بیٹھے رہیں گے. اگر ان کے خیال میں یہ فیصلہ بالکل غلط ہوا تھا اور ان کے دل میں اتنی کت تھی کہ وہ مطلب اس کو قبول نہیں کر رہے تھے، تو وہ شجاعت کے اعتبار سے بھی اس درجے کے آدمی تھے اور ایمان کی اور اعتقاد کے اعتبار سے بھی اس درجے کے آدمی تھے کہ اگر اس بات کو حق سمجھتے تو وہ مطلب کوئی نہ کوئی ایکشن ضرور لیتے. تو بہرحال مطلب یہ کہ ان اختلافی روایات کے ساتھ جو میں نے سب آپ کو عرض کر دی ہے، وہ اگر 6 مہینے بعد والی بات بھی ہے تو بھی مطلب اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ اس کے بعد سے ہی پوری خلافت میں حضرت علی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہمراہ رہے اور ان کے مطلب ان کی حکومت میں عہدیدار رہے اور سارے کام کرتے رہے. یہ جو پروپیگنڈا ہے یا تاریخ کا ورژن ہے شیعہ حضرت کی جانب سے، یہ ان کا معاملہ ہے، یہ وہ جانے اور ان کا کام جانے، ہم اس سے مداخلت نہیں کرتے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات ذہن میں رہے کہ حضرت ابوبکر کا زمانہ جو ہے کل 2.25 سال کا، تقریباً 2 سال اور 3 مہینے وہ ان کی خلافت رہی. تو بظاہر بڑا مختصر سا پیریڈ ہے، لیکن میرا خیال یہ کہ اسلامی تاریخ میں سب سے زیادہ مشکل اور سب سے زیادہ اہم وقت جو ہے وہ یہی 2.25 سال کا تھا. اگر اس میں ذرا سی بات آگے پیچھے ہو جاتی تو مطلب وہیں پہ اس پوری تحریک کا اور اس پورے دین کا تقریباً خاتمہ ہو جاتا. اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا جو وعدہ کیا ہے اس حد تک حفاظت تو رہتی کسی نہ کسی اعتبار سے، لیکن جو مطلب نصیب ہوئی ہے کامیابی مسلمانوں کو دنیاوی اعتبار سے، شاید وہ صورتحال نہ ہوتی. یہ 2.25 سال کا عرصہ جو ہے ظاہر ہے مطلب یعنی بات تو اپنی جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال تھی جو ہوا، لیکن اس میں ہوا کیا ہے؟ سب سے پہلا تو معاملہ وہی تھا کہ خلافت کا معاملہ میں ڈسپیوٹ کھڑا ہوا اور وہ ریزالو ہو گیا الحمدللہ.
اس ایک وہ ڈسپیوٹ اگر بڑھ جاتا تو وہیں سے مطلب یہ کہ اسلامی سلطنت کی داغویل جو ہے وہ متاثر ہو جاتی. اچھا پھر دوسرا جو معاملہ ہوا وہ یہ ہوا کہ اسی زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہی کچھ لوگوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا. اچھا اور وہ اس کو کچلا جانا ضروری تھا. ایک صاحب تھے یمن میں، ان کا نام تھا اسود انسی غالباً، ہاں. اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. خیر اس کو تو قتل کر دیا گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتی میں، وہ شاید آخری دن یا ایک دن پہلے کی بات ہے، تو وہ تو ختم ہو گیا تھا. لیکن مسلمہ کذاب جو ہے، جسے نجد میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور اسے یہ اعلان کر دیا تھا کہ بھئی آدھی نبوت تمہاری آدھی میری، وہ تھا موجود اور اس کے پاس کافی طاقت بھی تھی. اچھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور یہ خبر پھیلی، تو جب یہ اندازہ ہوا کہ مرکزیت میں کمزوری آ رہی ہے، تو فوری طور پہ وہ حضرات جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، یعنی وہ حضرات جنہوں نے نبوت کے دعوے داروں کو ساتھ دیا تھا، ان میں پھر تیزی آ گئی. یمن میں اسد انسی کے کو خود تو مارا گیا تھا وہ، لیکن ظاہر ہے اس کے ساتھی جو وقتی طور پر دب گئے تھے، جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر ان تک پہنچی، ویسے ہی وہ اور زیادہ مستعد ہو گئے اور نئے سرے سے انہوں نے کوششیں شروع کر دیں اپنے پاس اقتدار لینے کی. یہی صورتحال جو ہے یہ نجد میں پیش آئی، جہاں پہ سب سے بڑا گروہ تو میں نے عرض کیا مسلمہ کذاب کا تھا، اور دو اور تھے جو نبوت کے دعوے دار تھے، ایک طلیحہ اسدی اور تیسری ایک نبیہ تھی، یعنی جسے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، خاتون تھی، ان کا نام تھا سجاح. میں ان کے بارے میں بھی مزید تفصیل سے عرض کرتا ہوں. تو ایک تو اس لیے یہ تھا کہ نبوت کے دعوے دار جو ہیں یہ ان کو ہینڈل کرنے کی ضرورت تھی. دوسرا معاملہ اس کے ساتھ یہ تھا کہ بہت سے لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اور وہ حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہوئے. قبیلے ان میں سے کافی لوگوں نے کہا کہ صاحب ہم مسلمان ہیں، اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، رسول پہ ایمان رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، سارے فرائض ہم ادا کر رکھتے ہیں، ہمیں زکوٰۃ سے استثنا دیتی ہے. اب یہ چونکہ مالی زد پڑتی ہے زکوٰۃ دینے سے، تو یہ ہوا کہ زکوٰۃ سے ہمیں استثنا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو قرآن مجید میں جہاں نماز کا ذکر آیا ہے وہاں اس کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر بھی ضرور آیا ہے. اقام الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ تمام ہر جگہ ساتھ ساتھ آیا ہے، لہٰذا یہ بنیادی ارکان میں سے ایک ہے، اور میں مطلب یہ کہ اسے کوئی اختیار نہیں رکھتا کہ میں اسے ساقط کر دوں. اور نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ وہ جو لوگ تھے جو صرف زکوٰۃ میں رعایت مانگ رہے تھے، انہوں نے اس آپ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا اور بغاوت کر دی، اور ان کا شمار چونکہ انہوں نے اسلام کے ایک رکن کو ترک کر دیا تھا، ان کا شمار حضرت ابوبکر نے مرتدین میں فرمایا. اور مرتدین سے جنگ ضروری ہے، اور مرتدین کو کا مطلب جیسے ان کو قتل کیا جانا جو ہے وہ ضروری سمجھا گیا. صورتحال ایسی تھی کہ ملک میں ارتداد کی وجہ سے تقریباً پورے ملک میں بغاوتیں ہو چکی تھیں. جھوٹے نبی پیدا ہو چکے تھے جنہوں نے بہت بڑے حصے کو اپنے زد میں لے لیا تھا. ہر طرف سے بغاوتوں کی خبریں آ رہی تھی، اور یہ ہو رہا تھا کہ جیسے مطلب پورا عرب جو ہے اس وقت مطلب اسلام کے خلاف ہو گیا ہے اور مرتد ہو گیا ہے، سوائے 3 مقامات کے، جن میں ایک مکہ تھا، ایک مدینہ تھا، اور تیسرا طائف تھا. اب دیکھیے کتنی دلچسپ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ مخالفت کا جہاں سامنا کرنا پڑا تھا وہ مکہ اور طائف ہی تھے. اور اس موقع پہ آپ کے ساتھ جو آپ نے حضرت ابوبکر کے ساتھ جو علاقے کھڑے تھے وہ بھی مکہ اور طائف بھی تھے، مدینہ میں تو آپ خود موجود تھے.
لیکن خاصی مشکل صورتحال تھی. اس مشکل صورتحال میں ایک معاملہ آ گیا لشکر اسامہ کا. لشکر اسامہ کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ایک جنگ ہوئی تھی رومی سرحد پہ. اسے جنگ موتا کے نام سے، جنگ موتا کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج خود ترتیب دی تھی. 1000 کے قریب افراد تھے اس میں. اس کا سربراہ بنایا تھا زید بن حارثہ کو. زید بن حارث اگر آپ کو یاد ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منگول بیٹے تھے. آپ کے غلام تھے لیکن آپ نے منگول بیٹا بنایا ہوا تھا. تو ان کو اس فوج کا سربراہ بنایا تھا، اور اس کے ساتھ یہ حکم تھا کہ اگر جنگ میں ان کی شہادت ہو جائے تو پھر جعفر بن ابی طالب، یعنی حضرت علی کے بڑے بھائی جو ہیں، وہ فوج کی سیادت سنبھال لیں گے. اور اگر ان کی بھی شہادت ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ جو ہے وہ فوج کی سربراہی ان کے ہاتھ میں آ جائے گی. لیکن اس کے بعد کا کوئی تذکرہ نہیں تھا کہ اگر ان کی بھی شہادت ہو جائے تو کیا ہوگا. 3 نام تک انہوں نے کہہ دیے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کے بعد کا تذکرہ کوئی نہیں تھا. جنگ موتا کے لیے رومی سرحد پہ جب یہ فوج پہنچی ہے تو وہاں معلوم ہوا کہ ان 1000 آدمیوں کے مقابلے میں تقریباً 1 لاکھ کی فوج ہے جن سے ان کا مقابلہ ہے. اس 1 لاکھ کی فوج نے ان کو گھیر دیا ہے. ظاہر ہے یہ 1000 آدمی اتنی بڑی فوج کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتے تھے. سربراہ فوج جو ہے حضرت زید بن حارثہ وہ شہید ہو گئے. پھر حضرت جعفر بن ابی طالب جو ہے وہ بھی شہید ہو گئے. پھر عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے. تو پھر لشکر نے حضرت خالد بن ولید کو اپنا سربراہ چن لیا. اور حضرت خالد بن ولید نے مطلب اس جنگ کو اس طریقے سے لڑا کہ وہ اپنی باقی ماندہ فوج جو ہے اس کو کسی طرح سے اس رومی فوج کے نرغے سے نکال کے واپس لے آئے. اچھا جب واپس آئے تو یہ ضمنی بات ضروری لیکن بہت اہم ہے. جب واپس آئے تو مدینہ کے لوگوں نے ان کو یعنی مفروض یا بھگوڑا اس قسم کے خطاب دینا شروع کی کہ میدان جنگ سے میں شہادت حاصل نہیں کی بلکہ بھاگ کے واپس آ گئے. تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، خالد جنگ سے بھاگ کے نہیں آئے ہیں بلکہ خالد نے اسے جو کہتے ہیں ٹیکٹیکل ٹریٹ جو ہے وہ کی، وہ اپنے مرکز کی طرف آئے ہیں اور انشاءاللہ دوبارہ مطلب وہ جنگ لڑیں گے اور انشاءاللہ فتح یاب ہوں گے. اور اسی موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کہا کہ خالد تو سیف اللہ ہے، خالد اللہ کی تلوار ہے. تو سیف اللہ کا خطاب خالد بن ولید کو اسی موقع پہ ملا. بہرحال وہ جنگ ختم ہو گئی تھی اور ظاہر اس جنگ میں مسلمانوں کا نقصان کافی ہوا تھا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں ایک لشکر نیا ترتیب کیا اور اسے مطلب اسی علاقے میں بھیجا جانا تھا جہاں پہ یہ شکست کا سامنا پڑا تھا. یہ لشکر اس سے پچھلے لشکر سے بڑا تھا اور اس کی سربراہی کی جب بات آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے منتخب کیا ان کو اسامہ بن زید کو. اسامہ جو ہیں اسامہ زید بن حارثہ کے بیٹے تھے اور چونکہ والد سربراہ تھے پچھلے لشکر کے اور ان کو وہاں مطلب شہید کر دیا گیا تھا تو غالباً حکمت یہ تھی کہ ان کے بیٹے کو روانہ کیا جائے سردار کے طور پر. اور اسامہ کی عمر اس وقت 17 سال کی تھی. اچھا اب یہ بلکہ یہ لشکر روانہ بھی ہو چکا تھا لیکن اسے فوجی طور پر مطلب شاید ایک دن کے بعد ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید علالت کی اطلاع ملی کہ یہ رک گیا اور رکنے کے بعد پھر یہ واپس آ گیا. اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. انتقال ہونے کے بعد یہ تو وہاں ٹھہرا رہا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملی تو پہلا کام انہوں نے کیا کہ اس لشکر کو دوبارہ روانہ کرنے کا ارادہ کیا. اس بات پہ بہت سے لوگوں نے حضرت ابوبکر کو مشورہ دیا کہ بھئی ایسا ہے کہ صورتحال بہت مشکل اور مختلف ہو گئی ہے اور اس صورتحال میں جبکہ پورا عرب جو ہے ہمارے خلاف ہو رہا ہے، جنگیں ہمارے سامنے ہیں، مدینہ پہ حملہ بھی کیا جا سکتا ہے، ایسی صورت میں اتنے بڑے لشکر کو اس مہم پہ نہ بھیجا جائے تو بہت مناسب ہوگا، اس لیے کہ ایسی صورت میں خطرہ مرکز کو بہت ہو رہا ہے. تو یہ مشورہ بہت ملا کہ بھئی ان کے لشکر کو
روک لیا جائے وقتی طور پہ. لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی استقامت یہ تھی، انہوں نے کہا کہ یہ لشکر جو ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود مطلب یہ طے کر چکے تھے کہ اسے روانہ کریں گے، میں تو اسے روک نہیں سکتا. اور اس میں جملہ ان کا بڑا مشہور ہے کہ چاہے مدینہ میں اکیلا رہ جاؤں، چاہے مجھے جنگل کے درندے آ کے چیر پھاڑ کھائیں، لیکن میں اس لشکر کو روکنے سے نہیں اس لشکر کو جانے سے نہیں روکوں گا. اور نتیجہ یہ ہوا کہ آپ نے اس لشکر کو روانہ کیا. پھر ایک آپ کے سامنے مشورہ ہے کہ اگر اس لشکر کو جانا ہی ہے تو کسی تجربہ کار آدمی کو اور کسی اچھے نسب والے آدمی کو اس کا سربراہ بنایا جائے. اب اچھے نسب کے والے آدمی سے مراد ظاہر سیدھی سادی سی یہ تھی کہ وہ جو ہیں اسامہ چونکہ ایک طرح سے ابن غلام ہیں، لہذا ان کی سیادت کو، ان کی سرداری کو لوگ قبول نہیں کریں گے. اچھا، تو ایک تو بات یہ رہی. اچھا، دوسری بات یہ ہوئی کہ یہ ہوا کہ کوئی تجربہ کار آدمی ہونا چاہیے. حضرت ابوبکر نے ان دونوں باتوں کو رد کر دیا اور پھر وہ ان کے ساتھ گئے اسامہ کے لشکر کے ساتھ، اور اس حالت میں کہ اسامہ سواری پہ تھے اور وہ پیدل ان کے ساتھ ساتھ کافی دور تک گئے. اور یہ بنیادی طور پہ صرف اس لیے تھا کہ لوگوں کے دل میں یہ انقباض ختم ہو جائے کہ اسامہ کی حیثیت کسی اعتبار سے کچھ کم ہے. اور اس وقت انہوں نے ان سے اجازت لی حضرت اسامہ سے کہ بھئی صرف اتنی اجازت دے دوں کہ اگر میں اپنے مرکز میں مشورے کے لیے عمر کو اپنے ساتھ روک لوں. ظاہر انہوں نے بڑی خوشی، بلکہ ان کی رائے تو یہ تھی کافی لوگوں کو روک لینا چاہیے آپ کو، لیکن بہرحال انہوں نے حضرت عمر کو، وہ بھی سردار لشکر سے اجازت لے کے روکی. یہ بڑا اہم پہلو ہے. ظاہر وہ خلیفہ وقت تھے، وہ اپنی مرضی سے روک سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس کے لیے سردار لشکر سے اجازت طلب کرنا ضروری سمجھا. ایک تو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ کسی اعتبار سے کم حیثیت نہیں ہے اور لشکر کے سربراہ ہیں، تو لشکر کے سپاہیوں کے بارے میں تمام فیصلوں کا اختیار انہی کے پاس ہے. اور یہ ایسا بنیادی پہلو تھا جس نے سیٹ کی ہے مثال آئندہ کے لیے کہ یعنی ایک اور موقع ایسا آیا ہے کہ ایک صاحب جو ہیں وہ سردار کے سے اجازت لیے بغیر جنگ سے واپس آ گئے تھے کچھ شکایتوں کی بنیاد پہ، اور حضرت ابوبکر نے انہیں واپس بھیجا کہ آپ چاہیے، آپ اجازت لے کے نہیں آئے، وہ لشکر کے یعنی سردار سے اجازت وغیرہ آپ آئے ہیں، آپ کی شکایت کی کوئی حیثیت نہیں. تو یہ ایک اصول جو ہے یہ طے کیا گیا اس وقت. پھر ان کے ساتھ چلے اسامہ کے ساتھ پیدل، ان کی سواری کے ساتھ ساتھ انہیں ظاہر کچھ نصیحتیں کی، اور نصیحتیں وہی کی جو منصور صدیقی کا حصہ بعد میں بنا. وہ جنگ کرو تو بدعہتی بالکل مت کرنا، بچوں بوڑھوں اور عورتوں کے ساتھ ان کا قتل بالکل مت کرنا، پھلدار درخت مت کاٹنا. وہ لوگ غیر مسلم، وہ لوگ جو صرف عبادت گاہوں تک محدود ہیں، یعنی راہب وغیرہ جو ہیں، ان سے بالکل مطلب ان کے ساتھ کوئی چپقلش نہ کرنا، ان کے ساتھ سلوک کرنا، بلکہ یہ دوسرے الفاظ میں کہنا ان کو مت چھیڑنا. اگر مطلب یہ کہ دشمنوں کے لشکر میں سے کوئی تمہارے سامنے آئے، یعنی مطلب یہ بات جو ہے اس کے لیے یعنی تلوار لے کے سامنے نہ آئے بلکہ تم سے گفتگو کرنے آئے، تو اس کی حفظ مراتب کا دھیان رکھنا اور اس کی عزت کرنا. اس قسم کے مطلب انہیں وہ مطلب ان کو ہدایات دی، اور اس کے بعد اس لشکر کو روانہ کر دیا. حضرت عمر کو روک لیا ظاہر ہے. اچھا، یہ لشکر جب گیا تو اس دوران میں مدینہ پہ حملہ بھی ہوا، اور مدینہ پہ حملہ ہوا اس کو مطلب یہ کہ بہرحال اس کو مقابلہ کیا گیا اور کوئی بڑا نقصان نہیں ہونے پایا، اس حملے کو پسپا کر دیا گیا. 40 دن بعد حضرت اسامہ جو ہیں وہ اس علاقے میں جا کے اور وہاں سے فتوحات حاصل کر کے سامان غنیمت جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کے واپس آئے، اور کافی کثیر مال غنیمت تھا ان کے ساتھ، اور فاتح کے طور پر ظاہر وہ آئے. اچھا، اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ اس کا فائدہ کیا ہوا. پہلی بات تو یہ ہوئی
کہ وہ مال غنیمت جو تھا جو لے کے آئے، وہ مال غنیمت کی اس وقت مدینہ میں نہایت شدید ضرورت اس لیے تھی کہ تمام ملک میں بغاوتیں ہو رہی ہیں، ان سے جنگ کرنا ہے، ان سے جنگ کرنے کے لیے ہتھیار چاہیے اور تیاری کے لیے اور ضرورتیں تھیں مالی اعتبار سے. تو ایک تو اس مال غنیمت نے اس ضرورت کو پورا کرنے میں بڑی مدد کی. اچھا، دوسری بات یہ کہ ایسی مشکل صورتحال میں اس لشکر کو روانہ کیا گیا تھا، اسامہ کے لشکر کو، وہ وہاں گیا بھی اور وہاں سے فاتح ہو کے واپس بھی آ گیا. تو وہ لوگ جو اسلام کے مخالف تھے یا مرتد ہو گئے تھے یا جھوٹے نبی تھے، وہ اپنی جگہ تھوڑے سے چوکنا ہو گئے. ان کو اندازہ ہوا کہ یہ مرکز جو ہے اتنا کمزور نہیں ہے، تو ان کے خلاف حملہ کرنے سے وہ گھبرانے لگے. تو یہ دو جو انہوں نے ایک نفسیاتی اور دوسرا مطلب مالی جو فائدہ لیا، وہ آئندہ بہت کام آیا. دوسرا معاملہ اس کے ساتھ جو تھا وہ تھا مرتدین اور مکذبین سے، ان جھوٹے نبیوں سے کو ہینڈل کرنے کا معاملہ. اب یہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، ان کی جنگی صلاحیت جو ہے اور ان کے سربراہ ہونے کی حیثیت جو ہے وہ بڑی واضح ہوتی ہے. اتنے ذہین و فتین آدمی ثابت ہوئے ایسے موقع پہ وہ، کہ انہوں نے پہلا کام تو یہ کیا کہ 11 مختلف لشکر جو ہے وہ ترتیب دی ہے، ان سب کو اپنا اپنا علم دیا، اور ہر لشکر کو کیا کرنا ہے، کون اس کا سربراہ ہے، کہاں جانا ہے، اپنا کام ختم کرنے کے بعد، فتح کے بعد کس علاقے میں جانا ہے، کس سے ملنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ پوری ڈیٹیلڈ اورینٹڈ چیز جو ہے وہ ہر ایک لشکر کو بنا کے دی. اور اس کے بعد پھر ایسے لوگ رکھے جو مانیٹر کرتے رہے اور فوری طور پہ حضور اپنے خلیفہ وقت کے پاس یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس اطلاعات پہنچاتے رہے، اور اس کے حوالے سے وہ اپنی اسٹریٹجی جو ہے اس کو تبدیل کرتے رہے جہاں جہاں ضرورت محسوس کی. وہ لشکر میں سب کی تفصیل نہیں بتاؤں گا، دو چار کے تذکرہ مطلب کروں گا کہ وہ لشکر جسے طلحہ بن خویلد اسدی جو جھوٹا نبی تھا اس کی طرف روانہ کیا. اس لشکر کے سربراہ تھے خالد بن ولید. وہ لشکر جو یمامہ کی طرف کیا مسلمہ کذاب کے اگینسٹ، اس کے سربراہ تھے اکرمہ بن ابی جہل. پھر ایک لشکر اور بنایا شرجیل بن حسنہ کی سربراہی میں، اور ان کو بعد میں بھیجا گیا اکرمہ بن ابی جہل کی مدد کے لیے، اس لیے کہ مسلمہ کذاب کے بعد بہت بڑا لشکر تھا اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے زیادہ لوگوں کی ضرورت تھی. اور اس کے علاوہ اب یہ دیکھیے ذرا تھوڑا سا کہ ایک لشکر بھیجا گیا حضرموت کی طرف، ایک لشکر یعنی حضرموت جو ہے وہ کیا کہتے ہیں یمن کا علاقہ ہے. ایک لشکر بھیجا گیا شام کی سرحد کی طرف، ایک لشکر بھیجا گیا عمان کی طرف، ایک لشکر بھیجا گیا حوازن کی طرف، ایک بحرین کی طرف، ایک تہامہ کی طرف، تہامہ بھی یمن میں ہے، ایک صنعا کی طرف، ایک نجران کی طرف. تو یہ جب آپ نے نام سنے شہروں کے، تو جو لوگ عرب کے علاقوں سے واقف ہیں وہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ تقریباً پورا عرب جو ہے وہ اس کے احاطے میں آ گیا تھا. آپ اگر مطلب یہ کہ حوازن، بحرین، یمن، عمان، اس سب کو، نجران، اس سب کو سامنے لے تو پورا مطلب یہ کہ عرب جو ہے وہ وہاں یہ ایک طرح سے فساد پھیلا ہوا تھا. اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک ایک لشکر کی جو موومنٹ ہے وہ مانیٹر کی. خالد بن ولید جو ہے وہ گئے طلیحہ کا مقابلہ کرنے کے لیے. طلیحہ نے کے لشکر میں مقابلہ کیا ان کا، اور اس میں صورتحال یہ رہی کہ طلیحہ خود جو ہے وہ ایک جگہ بیٹھ کے وہی کے انتظار میں بیٹھا رہا چادر اوڑھ کے، اور مطلب جنگ اس کی فوج لڑتی رہی. جب ان کا پلڑا کمزور ہوا تو سب پوچھنے کے لیے آئے، اس نے کہا ابھی وہی نہیں آئی وغیرہ وغیرہ. اس کی تھوڑی بہت تفصیل ہے، وہ کئی موقع ہوگا دیکھ لیجیے گا. بہرحال یہ کہ بلاخر یہ ہوا کہ اس کو اندازہ ہوا اور وہ وہاں سے کچھ لوگوں کے ساتھ فرار ہو گیا.
باقی لوگ جو ہے وہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور وہ پھر مسلمان ہو گئے. اچھا، اب طلیحہ کو شکست دینے کے بعد جب حضرت خالد بن ولید آگے بڑھے تو اس کے آگے سجاہ بنت الحرث جو نبیہ تھی اس کے لشکر کا سامنا ہوا. جب تھوڑی سی تفصیل اس بارے میں بھی اس سے پہلے کی ہے، وہ یہ کہ سجاہ نے جس وقت لشکر اکٹھا کیا اسے اندازہ ہوا کہ مسلمہ کذاب نے بھی لشکر اکٹھا کر دیا ہے اور اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے. تو یہ ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دونوں کا آپس میں جھگڑا ہو جائے اور ہم دونوں جھگڑا کر کے کمزور ہو جائیں. لہٰذا اس نے مسلمہ سے ملاقات کی اور ملاقات کے لیے صلح کی اور دونوں لشکروں کو مطلب یہ کہ دوسرے سے تعاون کے لیے آمادہ کر لیا. اس سلسلے میں اس سے نکاح بھی کر لیا. یہ خاصی یہاں کہانی ہے. لیکن بہرحال بالآخر یہ ہوا کہ وہ وہاں سے سجاہ جو ہے اپنے لشکروں کو لے کے الگ ہو گئے. یعنی الگ ہو مناسبات وہ اتحاد ختم نہیں ہوا لیکن اس کا لشکر الگ تھا. وہ جس جگہ پہنچی وہاں پہ حضرت خالد بن ولید کے لشکر سے اس کا مقابلہ ہوا. اچھا، مقابلہ ہوا میں نے کہہ دیا لیکن ایکچولی مقابلہ نہیں ہوا. ہوا یہ کہ جیسے ہی خالد بن ولید کے لشکر سامنے آیا تو شجاع کے ساتھی جتنے تھے وہ ادھر ادھر بھاگ لیے. تو لشکر بنیادی طور پر فرار ہو گیا اور شجاع جو ہے وہ خود بھی مطلب وہاں سے فرار ہوئی اور اس کے بعد اس کا کچھ نہیں پتا چلا کہاں گئی. وہ گمنامی میں سے زندگی گزاری. کہتے ہیں کہ غالباً کسی اموی خاندان جو بعد میں آیا تھا اس زمانے میں کہیں کسی جگہ اس کا انتقال ہوا اور اس کی کہانی اگر میں وقت ہوا تو کسی وقت بیان کروں گا جب اس اسٹیج پہ پہنچیں گے. لیکن بہرحال وہ یہاں سے غائب ہو گئی. اس کے بعد اس کا کوئی سراغ نہیں ملا تو وہ سلسلہ ختم ہوا. اچھا، پھر اس کے بعد جب آگے بڑھے خالد بن ولید تو پھر یہ مسلمہ کے پاس پہنچے ہیں. مسلمہ کے مقابلے میں جہاں پہ اکرمہ بن ابو جہل پہلے سے موجود تھے اور شرجیل بن حسنہ بھی پہلے سے موجود تھے. دو لشکر پہلے سے موجود تھے اور خالد بن ولید کے لشکر بھی وہاں پہنچ گیا اور وہاں پہنچ کے مسلمہ سے جنگ ہوئی. یہ جو ہے جنگ یعنی تقریباً 40,000 سپاہی مسلمہ کے پاس تھے اور مسلمانوں کو لشکر کل ملا کے وہ مشکل 6,000 کے قریب ہوگا. ظاہر ہے وہاں جنگ ہوئی اور بہت شدید جنگ ہوئی. اچھا، یہ جنگ جو ہے یہ بڑی عجیب غریب قسم کی اس میں معاملات سامنے آتے ہیں. مسلمہ کی طرف سے لڑنے والوں میں کئی لوگ ایسے تھے جو مدینہ آ چکے تھے اس سے پہلے. تو ان میں سے ایک صاحب سے لوگ نے پوچھا کہ بھائی تم تو مسلمان ہو گئے تھے تو تم مدینہ بھی آئے تھے. تو ان کا ہاں بالکل ٹھیک ہے. تو کہیں تمہارے خیال میں کیا مطلب حضرت محمد جو ہے وہ جھوٹے نبی تھے، آپ نے ان کو چھوڑ دیا؟ کہنے نہیں، نبی تو وہ سچے تھے. تو کہنے تم انہیں سچا نبی بھی مانتے ہو اور تو مطلب پھر اس جھوٹے نبی کے ساتھ دینا کیا مطلب؟ اب دیکھیے یہاں جو قبائلی تعصب ہے وہ سامنے آتا ہے. مسلمہ جو تھا اس کا تعلق ربیہ قبیلے کا نام تھا ربیہ، اس سے اس کا تعلق تھا اور یہ 40,000 لوگ جو ہیں یہ ربیہ قبیلے ہی کے تھے. تو اس نے جواب دیا کہ صاحب ہمیں ربیہ کا جھوٹا نبی مضر کے سچے نبی سے زیادہ عزیز ہے. تو یہ کیفیت اگر آپ کے ذہن میں رہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ تعصب اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ لوگ دین و ایمان بیچنے کو تیار ہو گئے تھے صرف تعصب کے خاطر. تو بہرحال جنگ ہوئی، بہت یہ سمجھ لیجیے کہ بہت ہی شدید جنگ کا یہاں سامنا کرنا پڑا. ایک سٹیج پہ تھوڑا سا مطلب مرتدین کو کچھ اندازہ ہوا کہ وہ مشکل ہو رہی ہے تو وہ ایک باغ میں منتقل ہو گئے. وہ باغ بھی کہنے کو تو خیر باغ ہی تھا لیکن یہ کہ اس کی بہت بڑی فصیل تھی اور وہ مطلب اس کے اندر وہ فصیل بند ہو گئے. سے بنو حنیفہ باغ کہتے تھے. حدیقہ بنو حنیفہ یا حنیفہ، مطلب یہ تلفظ میں گڑبڑ ہو سکتی تھوڑی بہت. تو یہ جو ہے اس میں وہاں تھے اور وہاں انہوں نے جم کے لڑائی کی. سارا دن لڑائی ہوتی رہی، بڑی شدید لڑائی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کی فتح منظور تھی، لہذا مطلب یہ ہوا کہ ایک سٹیج پہ
لوگوں نے باغ کی فصل جو ہے وہ توڑ دی، اس پہ اس میں سے پھلانگ کے اندر پہنچ گئے اور اندر جنگ مغلوبہ شروع ہو گئی، اس حد تک کہ مسلمہ کو اندازہ ہو گیا کہ اب اس میں فتح حاصل کرنا ممکن نہیں ہے، لہذا اس نے وہاں سے فرار کی کوشش کی۔ اتفاق سے باغ کے جس دروازے سے فرار کی کوشش کی وہاں پہ کچھ مسلمان پہلے سے موجود تھے، اور ان مسلمانوں میں وحشی بھی تھے۔ وحشی کا تذکرہ تھوڑا سا بہت مشکل ہوتا ہے کہ وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے ٹیکنیکلی ضرور، لیکن یہ وہ صاحب تھے جنہوں نے جنگ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ تو اسلام تو انہوں نے قبول کر لیا تھا، اور ظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی حالت ملاقات ہوئی تھی، وہ صحابی بھی تھے، اور ان کے بارے میں مطلب یہ کہ ان کا بیان ہے، غالباً میں غلطی اگر نہیں کر رہا ہوں تو یہ بیان ہے مجید الفسانی کا کہ صحابیوں کے بعد لوگوں میں سے کوئی کتنا ہی بلند درجہ حاصل کر لے وہ وحشی تک کے برابر کا درجہ حاصل نہیں کر سکتا۔ تو صحابی رسول ہونے کے اعتبار سے ان کی افضلیت اتنی تو اپنی جگہ، لیکن بہرحال انہوں نے اسی حربے سے، جس حربے سے جو ان کے پاس ہتھیار تھا جس سے انہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، اسی حربے کی مدد سے لے کے مسلمہ کا قتل کیا ہے، اور مسلمہ کا قتل ہونے کے بعد ظاہر جنگ ختم ہوئی، اور اس جنگ کے ختم ہونے سے ارتداد کا جو معاملہ ہے وہ تو تقریباً بالکل ختم ہو گیا، اس لیے کہ تینوں جھوٹے نبی جو ہے ان میں سے یہ مارا گیا مسلمہ، وہ جو ہے سجا جو ہے فرار ہو گئی، اس کا پتہ نہیں چلا کہاں گئی، جو تھے تیسرے طلحہ جو ہیں طلحہ وہ بھی فرار ہو گئے، لیکن بعد میں پھر وہ مسلمان ہو گئے تھے، اور حضرت ابوبکر حضرت عمر کے زمانے میں انہوں نے دربار خلافت میں آ کے اسلام قبول کیا، اور بہرحال مسلمان کیفیت میں ان کا انتقال ہوا بعد میں۔ اس جنگ میں دو تین خاص باتیں سامنے آئیں۔ ایک تو یہ کہ اس میں 1000 مومنین جو ہے اسلامی لشکر جو تھا اس میں سے 1000 افراد شہید ہوئے۔ یہ الگ بات ہے کہ مرتدین کے 70,000 آدمی جو ہیں وہ مقتول ہوئے، لیکن مسلمانوں کے بھی 1000 آدمی جو ہیں وہ شہید ہوئے۔ اچھا، اس 1000 آدمیوں میں سے تقریباً 600 جو تھے وہ حفاظ تھے، قرآن مجید جنہیں پورا کا پورا حفظ تھا، 600 وہ افراد تھے۔ یہ ذرا تھوڑا سی بات ذہن میں رکھی گئی، اس سے کسی کا تذکرہ تھوڑا سا آگے آئے گا۔ تو ایک چیز یہاں اور مجھے تذکرہ کرنی تھی، سجا بنت الحرس، اس کا تعلق قبیلے بنو تمیم سے تھا۔ یہاں مجھے جو خاص بات عرض کرنی تھی، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو جو شجرہ دکھایا تھا، شیئر کیا تھا، جس میں تذکرہ تھا کہ حضرت ابوبکر کے تعلق قبیلے قریش کے قبیلے بنو تیم سے تھا۔ کچھ ہوا یہ ہے، جن لوگوں کے پاس میں نے مشورہ دیا تھا کہ حضرت علامہ کیا اکبر آبادی نجیب اکبر شاہ نجیب آبادی کی کتاب تاج الاسلام جو ہے، میں نے مشورہ دیا تھا کہ وہ کتاب سب سے مفید ہے، مختصر تاریخ ہے، اور سب کچھ آ جاتا ہے اس میں، اور تفصیل ظاہر ہے بڑی دوسری دیگر کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہے، اس کو مطالعے میں ضرور رکھنا چاہیے۔ میری اب بھی رائے یہی ہے، لیکن میرے پاس جو اس کی کاپی ہے اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سجا انہوں نے بیان کیا ہے، تو قبیلے بنو تیم کی بجائے انہوں نے بنو تمیم لکھ دیا ہے، اور میرا خیال یہ کہ یہ غلطی جو ہے وہ اکبر شاہ صاحب کی نہیں ہے، یہ کاتب صاحب نے کام دکھایا ہے، تو جہاں جہاں تیم تھا اس کو انہوں نے تمیم کر دیا، اس کو ٹھیک کر دیجیے گا، یہ غلطی ہے۔ اس کی تصدیق میں نے طبقات ابن سعد اور دیگر کتابوں سے بھی کی ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلے بنو تیم سے تھا، اور یہ سجا جو تھی یہ نجد کے قبیلے بنو تمیم سے تھی۔ خاص طور سے یہ دونوں کا فرق مجھے بتانا تھا، اس وجہ سے
میں واپس گیا ہوں وہاں تک. تو بنو توئم سے اس کا تعلق تھا. اس کے ساتھیوں میں ایک شخص مالک بن نویرہ بھی تھا جس کا تذکرہ ابھی میں کرتا ہوں تھوڑی دیر میں. تو بلکہ تذکرہ کرتا کیوں ابھی کر دیتا ہوں. مختلف جگہوں پہ جہاں جہاں لشکر بھیجے گئے تھے وہ لشکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی عنایت سے، اس کے کرم سے، اس کی مہربانی سے ان سب نے جا کے مرتدین کو شکست دی ہے. اور ایک سال کے اندر اندر یہ سارا فساد مرتدین کا اور سارا فساد جھوٹے نبیوں کا یہ ایک سال کے اندر اندر کنٹرول کر لیا گیا. پورا عرب کا علاقہ جو ہے وہ بالکل نئے سرے سے حضرت ابوبکر کی سربراہی میں متحد ہو گیا. لیکن اسی دوران ایک واقعہ حضرت خالد بن ولید جب وہاں سے نکلے مسیلمہ کذاب کو شکست دینے کے بعد، تو مختلف جگہوں پہ مختلف قبیلوں سے ظاہر یہ اندازہ نہیں تھا کہ کون قبیلے جو ہے مسلمان ہو گئے ہیں اور کون مسلمان نہیں ہوئے ہیں. تو انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہر قبیلے میں اذان دی جائے. جس قبیلے سے اذان سنائی دی اس کو انہوں نے مطلب مسلمان قبیلہ مانا اور وہاں حملہ نہیں کیا. جہاں سے اذان کی آواز نہیں آئی اس کو وہاں سے انہوں نے گفتگو کی اور اس کے بعد وضاحتوں کے بعد وہاں جنگ ہوئی. مالک بن نویرہ کا علاقہ جو تھا اس کے بارے میں یہ وقت وہاں سے اذان نہیں دی گئی ہے. حضرت خالد نے اس قبیلے پہ حملہ کیا اور وہاں کے بڑے بڑے لوگوں کو گرفتار کر لیا. ان میں اس کا سربراہ مالک بن نویرہ بھی تھا. حضرت خالد بن ولید کے ساتھیوں میں سے ایک مسلمان صاحب بزرگ جو تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ میں نے وہ اذان کی آواز سنی ہے اس قبیلے سے. کسی اور نے ان کی تصدیق نہیں کی، لہذا حضرت خالد بن ولید نے بھی ان کی بات نہیں مانی. یہ وہ واقعہ ہے جہاں وہ ناراض ہو کے اور واپس چلے گئے حضرت ابوبکر کے پاس اور وہاں جا کے انہوں نے خالد کی شکایت کی اور وہاں انہوں نے پوچھا کہ تم خالد سے اجازت لے کے آئے ہو؟ نہیں، اجازت تو میں نے نہیں لی. انہیں واپس بھیج دیا کہ نہیں، پہلے آپ لشکر میں جائیں، اگر آپ کو شکایت ہے آنا ہے تو پہلے ان سے اجازت لیجیے، اس کے بعد آئیے، پھر آپ کی شکایت کی کوئی حیثیت سمجھی جائے گی. یہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے تذکرہ کیا تھا، یہ وہ واقعہ ہے. بہرحال یہاں یہ ہوا کہ مالک بن نویرہ جو تھے وہ قید میں تھے اور اس دوران ایک غلط فہمی کی بنیاد پہ انہیں قتل کر دیا گیا. مطلب ان کے قتل کا حکم خالد بن ولید نے دیا نہیں تھا، لیکن انہوں نے جو کچھ کہا تھا اس کو مس انٹرپریٹ کیا گیا، سمجھا غلط گیا اور جس اعتبار سے مالک بن نویرہ کا قتل ہو گیا، جبکہ وہ اس سے پہلے مسلمان ہونے کا مطلب اعلان کر چکا تھا. یہ خبر جب پہنچی ہے مکہ میں تو اس بات پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاص ناراض ہوئے اور انہوں نے حضرت ابوبکر کو کافی زور دیا کہ حضرت خالد بن ولید جو ہے ان کے خلاف ایکشن لیا جانا چاہیے. اس پر ایک شخص نے اس مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا، اس کے باوجود اسے قتل کر دیا گیا. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کی بات پہ زیادہ توجہ نہیں دی. تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ مالک بن نویرہ کا قتل جو ہے وہ حضرت خالد بن ولید کے حق میں کے خلاف ایک چارج شیٹ کے طور پہ موجود ہے. حوازن، بحرین، یمن، صنعا اور کیا کہتے ہیں دیگر علاقے جن کا تذکرہ اس سے پہلے آیا ہے، عمان وغیرہ میں، تمام ان علاقوں میں الحمدللہ مسلمانوں کی حکومت نئے سرے سے قائم. اچھا، لیکن بات جو ہے وہ یہ تو سمجھیے کہ یہ تو اندرونی معاملہ تھا. ملک کے اندر جو فسادات تھے یہ تو وہ فسادات ہو رہے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ذہن میں رکھیے کہ اسلامی حکومت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قائم ہوئی تھی اور جو تھوڑے سے انتشار کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں تھی، جو جس انتشار پہ قابو پا لیا کے بعد میں، اس کو خطرہ تھا دو سپر پاورز سے. کیونکہ ایک نئی طاقت ابھر رہی تھی، لہٰذا جو وقت کی دو سپر پاورز تھے اس وقت، قیصر و کسریٰ رومی سلطنت جس کا سربراہ قیصر تھا اور ایرانی سلطنت جن کا سربراہ کسریٰ تھا،
یہ دونوں اس وقت کی سپر پاورز تھیں، اور ان دونوں سے خط رہے تھے کہ اس نئی ابھرتی ہوئی قوت کو تیزی سے کچل دیں گے۔ اچھا، جب ملک کے اندر فساد کھڑا ہوا تو یہ خطرہ اور بڑھ گیا کہ اگر اس وقت کہیں باہر سے حملہ ہو گیا تو اس حملے کو کنٹرول کرنا اس کا مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا، اور مقابلہ کرنا بڑا مشکل اس لیے خصوصاً ہو جائے گا کہ ملک کے اندر جو ہے لوگ خود اسی بات اپنی جنگوں میں مصروف ہے، خانہ جنگی جو ہوگی سو مصروف ہے۔ تو اس وقت حضرت ابوبکر نے یہ کیا کہ ایک تو تذکرہ جو ہوا ہے کہ اسامہ کا لشکر جو ہے وہ روم کی طرف بھیجا گیا، اس نے وہاں کی جا کے چھوٹی موٹی ریاستیں جو آس پاس تھیں ان کو فتح کیا، اور وہاں سے وہ فاتح واپس آیا۔ ایک تو کام یہ کیا۔ دوسرا یہ کیا کہ ایک صحابی تھے مسنا بن حادثہ شیبانی، ان کو ایک چھوٹا سا فوجی دستہ دے کے اور عراق کی طرف روانہ کر دیا، اور ان کو عراق کی طرف روانہ کر کے یہ ہوا کہ آپ وہاں جائیں، وہاں جنگیں لڑیں، لیکن اس یہ خاص طور سے ان سے باقاعدہ جنگ مت لڑیں، بلکہ چھاپے مارتے رہیں ادھر ادھر، تاکہ وہ کسی اعتبار ایک تو یہ کہ آسان نہ سمجھ لیں حملہ کرنا ہم پر، اور دوسرے وہ اتنے منتشر رہے کہ وہ صرف آپ کو پکڑنے کے چکر میں رہیں اور کسی اعتبار سے فوج اکٹھا کر کے مسلمانوں کے علاقوں پہ حملہ نہ کر پائے۔ اس کا مطلب، اس لشکر کا مطلب عراق پہ فتح حاصل کرنا نہیں تھا، اور عراق سے جنگ اس کا مقصد نہیں تھا۔ اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ عراق کے علاقے میں جو ایران کی زیر اثر ہیں ان کو اتنا انگیج رکھا جائے کہ وہ کسی اور جگہ مطلب کسی اور ارادے کے بارے میں سوچ نہ سکے۔ تو یہ دو جو تھے سلسلے، روم کی طرف اور عراق کی طرف، دو طرف چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز شروع کر دی گئی تھیں تاکہ وہ بالکل خود کو آزاد سمجھ کے آگے نہ بڑھائیں۔ اور اس دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو توجہ دی ہے وہ انٹرنل معاملات پہ دی، اور 1 سال کے اندر اندر اس کو اپنے کنٹرول میں کر لیا۔ اب جب 1 سال بعد اسے کنٹرول میں کر لیا تو پھر اس وقت پھر یہ ہوا کہ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ کسریٰ کو بھی ہینڈل کیا جائے، اور کسریٰ کو ہینڈل کیا جانا اس لیے بہت ضروری تھا کہ سرحد تھی عرب کی، اور جو مطلب جو بنیادی طور پہ عراق کا علاقہ جو تھا وہ زیر اثر تھا کسریٰ کے، اور چونکہ عراق کے لوگ عرب تھے لہٰذا وہ باقی عربوں سے اپنے تعلق کی بنیاد پہ مستقل سرحدوں پہ فساد کھڑا رہتا تھا۔ وہاں پہ مسلمانوں کی جو ریاستیں قائم بھی ہو گئی تھی وہ سکون کی حالت میں نہیں رہ سکتی تھی۔ تو اس وقت ہوا کہ عراق کو مطلب کسی طرح سے زیر کرنا ہے تاکہ مسلمان ریاستیں سکون سے رہ سکیں۔ تو مسنا بن حادثہ شیبانی تو وہاں پہلے سے موجود تھے۔ جب کیا کہتے ہیں وہ ہیں جب یہاں پہ مرتدین کا معاملہ جو ہے وہ قابو میں آ گیا تو حضرت خالد بن ولید کو حکم ملا کہ آپ جنوبی طرف سے جائیں عراق کے علاقے میں، اور مسنا بن حارثہ سے ملاقات کریں، اور وہاں سے ان کے لشکر کی سربراہی اپنے پاس لے لیں، اور پھر اس کے بعد وہاں سے آپ ان سے جنگ کریں۔ اب یہ باقاعدہ جنگ کی بات ہو رہی ہے۔ دوسری طرف عراق کے جو ذیلی علاقہ تھا، عراق کا جو بالائی شمال کی طرف کا علاقہ تھا، ادھر سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایاز بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پہ لشکر ان کے ساتھ بھیجا۔ وہ جگہ ایسی تھی جہاں عراق، ایران اور شام تینوں کی سرحدیں ملتی ہیں، اور ان کو وہاں انگیج کر دیا۔ ادھر کی بات یہ ہے کہ خالد بن ولید جب وہاں پہنچے، ابلا کے مقام پہ ان لوگوں سے ملاقات ہوئی، 18,000 یہاں فوجی جو ہے وہ اکٹھا ہو گئے دونوں کے لشکروں کو ملا کے۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے وہاں پہ جنگیں شروع کی، بلکہ جنگیں شروع کیا کہ اصل میں تو ہوا یہ ہے کہ ان جنگوں میں سے کسی کے شروع کرنے کا معاملہ مسلمانوں تک نہیں آیا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ چونکہ وہاں مسلمان حکومت قائم ہو چکی تھی سرحد سے ملی ہوئی، تو جتنا خوف مسلمانوں کو ان کی طرف سے تھا اس سے زیادہ خوف کسریٰ کی طرف ایران کے لوگوں کو مسلمانوں سے تھا۔ تو وہاں پہ یہ ہوا کہ جب یہ لوگ اور خاص طور سے ایسی صورت جب انہیں یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ ملک کے اندر جتنی جنگیں ہو رہی ہیں اس میں مرکزی حکومت کو فتح حاصل ہو رہی ہے، اس کا کنٹرول بہتر ہو رہا ہے،
تو وہاں سے بھی مطلب یہ کوشش کی گئی کہ اس طرح سے وہ اپنے علاقے کو محفوظ کر لیں، اور اپنے علاقے کو محفوظ کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے علاقوں کے آس پاس جو مسلمان نظر آتے ہیں انہیں مار کے بھگا دیا جائے۔ تو عراقی صوبہ جو ہے وہ حصیر تھا، اس کا سربراہ بنایا گیا حروس کو، بہت بڑا سالار تھا ایرانیوں کا، اور اس کی وہ مطلب مقابلے پہ آیا، اور اس سے پھر خالد بن ولید کی جنگ ہوئی۔ یہ جنگ جو ہے اسے باقاعدہ مطلب یہ کہ جو طریقہ تھا وہاں کا کہ شروع میں مبارزت کے لیے بلایا جاتا تھا، تو ہرمز کی اور خالد بن ولید کی براہ راست مبارزت ہوئی، اور وہ مطلب اسے انہوں نے شکست دی، اور اس کے بعد پھر جنگ ہوئی، اور جنگ میں مسلمانوں نے فتح حاصل کی۔ اس جنگ کا نام جنگ ذات السلاسل بھی کہا جاتا ہے، اسی کی اس میں ایرانیوں میں نے زنجیر سے خود کو باندھ رکھا تھا کہ وہ بھاگ نہ سکیں، لیکن بالآخر انہیں اس کے باوجود بھاگنا پڑا، چاہے اس کی وجہ سے اور نقصان ہوا، لیکن بہرحال اس جنگ میں فتح حاصل کی۔ اب اس کے بعد کئی جنگیں ہیں جن میں کچھ چھوٹی ہیں کچھ بڑی ہیں، اس کی تفصیل بیان کرنے کی بہت زیادہ ضرورت نہیں، سوائے ایک آدھ چھوٹی موٹی بات اس کے تصدیق کی کہ اس کا جنگ قارن ہوئی ہے، قارن بہت بڑا سردار تھا ان کا۔ ایک جنگ دلجہ ہوئی ہے، دلجہ ایک مقام کا نام ہے، جنگ لیس ہوئی ہے۔ یہ جنگ لیس جو ہے، لیس ایک مقام کا نام تھا عراقی میں، وہاں جنگ ہوئی۔ اس جنگ کی خاص بات جو ہے وہ صرف اتنی سی ہے کہ اس میں مسلمانوں نے فتح تو حاصل کر دی، لیکن 70,000 ایرانی جو ہیں وہ اس میں مقتول ہوئے ہیں۔ ظاہر 70,000 ایرانی مقتول ہوئے تو اس سے اندازہ لگا لیجیے کتنی بڑی فوج وہاں مسلمانوں کو مقابلے میں آئی ہوگی، جبکہ مسلمانوں کی فوج کی تعداد قطعی طور پہ مجھے بالکل اس جگہ یاد نہیں کتنی تھی، لیکن اگر 18,000 فوجی تھے ان کے پاس، ہو سکتا ہے اس دوران کچھ بڑھ گئے ہوں، تو بہت سے بہت 20-22,000 25,000 اس سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ اور ایسی فوج سے مقابلہ ہوا جہاں پہ 70,000 ایرانی مقتول ہوئے ہیں، تو ظاہر وہ فوج کتنی بڑی ہوگی۔ تو جنگ لیس اس اعتبار سے بڑی اہم ہے کہ بہت بڑی فوج تھی جس کو جسو کیا گیا۔ اور اس کے بعد ہیرا کا مقام ایک طرح سے یہ سینٹرل مقام تھا، مرکز سمجھے اس زمانے میں عراق کا۔ یہاں کے لوگوں نے پھر اس کا جنگ کیے بغیر خراج قبول کر کے صلح کر لی، لیکن پھر اسی دوران میں ایرانیوں کو بہت بڑا لشکر جو ہے انبار میں اکٹھا ہو گیا، وہاں جنگ ہوئی۔ یہ بہت بڑی جنگ تھی، انبار کی جنگ بھی بہت بڑی جنگ تھی۔ اس میں خندق کھودی ایرانیوں نے، ایک دمدمہ بنایا فصیل سے باہر، وہاں تیر اندازوں کو کھڑا کیا، اور بیچ میں دریا تھا۔ تو جن لوگوں نے مطلب دریا پار کرنے کی کوشش ادھر تیر اندازی ہوئی، 1,000 سپاہی جو ہیں ان کی آنکھیں زخمی ہو گئی یا ضائع ہو گئی۔ اسی لیے اس جنگ کو جنگ ذات العیون کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ لیکن بہرحال اپنی تدابیر سے خالد بن ولید نے اس جنگ میں بھی فتح حاصل کی۔ اس کے بعد ایک مقام تھا تمر، تمر، وہاں جنگ ہوئی، اور وہاں پہ بھی جنگ میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ اس اعتبار سے عراق کا بڑا حصہ جو ہے وہ مسلمان کے کنٹرول میں آ گیا۔ 8:16 میں 4 منٹ اور لوں گا، اور پھر اس کے بعد اس کو ختم کر کے سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، دوسری طرف یہ تو عراق کا معاملہ ہے جو حضرت خالد بن ولید جہاں تھے۔ دوسری طرف ایاز بن غنم جو بالائی عراق کی طرف تھی، وہ چونکہ وہاں پہ تینوں ملکوں کی سرحدیں ملتی تھی، تینوں فوجوں کی، اس کی عراق کی، ایران کی اور شام کی، لہٰذا وہ سب مل گئے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور خاصی مشکل میں وہ پڑے کہ انہیں خالد بن ولید سے درخواست کرنا پڑی کہ ہماری مدد کی جائے۔ دومت الجندل کے مقام پہ خالد ولید پہنچے ان کی مدد کے لیے، اس مقام پہ فتح حاصل کی۔ ان کی عدم موجودگی میں یہاں عراق میں، خالد کی عدم موجودگی میں ایران نے ہیرا علاقہ جو تھا، جس کا میں نے بس کیا تھا کہ وہ خراج قبول کر کے انہوں نے صلح کر لی تھی، وہاں سے انہوں نے اس کو واپس لینا چاہا۔ خالد بن ولید جو ہے ان کی عدم موجودگی میں واپس لینا چاہا، یہ سوچ کے سربراہ نہیں ہے، لیکن بہرحال وہاں جنگ ہوئی، اور جو سربراہ تھے وہاں پہ ان کا مقابلہ کیا اور دوبارہ اس کو وہ کر دیا، اپنے قابو میں کر لیا۔ پھر ایک خالد بن ولید واپس آ گئے، تو جنگ مسیخ ہوئی، اس میں بھی فتح ہوئی۔ پھر ایک جنگ فراز ہوئی۔ جنگ فراز کی بھی اہمیت یہ کہ اس میں 1,00,000 رومی مقتول ہوئے ہیں، اور یہ صرف تذکرہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ فوجوں اندازہ کرنے کتنی بڑی بڑی جنگیں تھیں،
میں نے سچی طور سے کہہ دیا، اسی کی تفصیل سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہے اس کا. صرف تھوڑا سا ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ جنگ مسیح جب ہوئی ہے، جنگ مسیح کہتے ہیں، تو یہاں دو حضرات ایسے تھے اس علاقے میں جو مسلمان ہو گئے تھے، اور جنگ جب ہوئی ہے تو جنگ میں وہ بھی مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو گئے. تو اس کی ذمہ داری بھی خالد بن ولید پڑی کہ آپ نے مسلمانوں کو قتل کر دیا. حضرت ابوبکر تک شکایت پہنچی تو حضرت ابوبکر نے بات کہی یہی کہ بھئی مطلب یہ کہ جو حربی علاقے میں ہوگا مسلمانوں کے خلاف جہاں جنگ ہو رہی ہوگی، اس کی ذمہ داری جو ہے وہ مسلمانوں پہ نہیں ہے، لیکن بہرحال ان کی میں دیت ادا کروں گا. تو انہوں نے اسلامی حکومت کی طرف سے ان کی دیت ادا کر دی. لیکن یہ ایک معاملہ بھی خالد بن ولید کے خلاف جو چارج شیٹ تھی اس میں شامل ہو گیا. تو یہ صورتحال تھی جس صورتحال سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھومتے ہیں. اور اس کے بعد ایک بڑی جنگ جو ہوئی ہے، بہت بڑی جنگ جو ہوئی ہے، وہ جنگ یرموک کی ہے. اس کی تفصیل میں انشاءاللہ اگلے سیشن میں کروں گا، اور اس کو اگلے سیشن میں اس لیے خاص طور سے کروں گا کہ جنگ یرموک کی پوری تیاری اور پوری مطلب اس کا انتظام ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، لیکن اس کی فتح سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا. تو فتح ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے میں، اس لیے میں نے اسے یہاں چھوڑ دیا ہے. اور کچھ تھوڑا سا اس کا اختتامی تھا وہ بھی میں اس وقت چھوڑ رہا ہوں. انشاءاللہ کل کے نیکسٹ ویک کے لیکچر میں جب ہم گفتگو کریں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، تو اس کی ابتدائی میں کور کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک بھی کر لیں.